یہ ایک تاریخ ساز اور روشن حقیقت ہے کہ تبلیغ اسلام میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی جد و جہد اور کردار مثالی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا وجود معاشرے میں ایک اصلاحی ادارے کی حیثیت سے ہر دور میں کام کرتا رہا ہے۔ اجمیر شریف راجستھان بھارت میں واقع وہ عظیم خطہ ہے جہاں سے سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا فیض پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اسلامی تصوف کی تاریخ میں برگزیدہ ترین بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا اسم گرامی حسن اور لقب معین الدین ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم شریف سید غیاث الدین تھا۔ آپ 1141 میں علاقہ سجستان میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ سیستان خراسان کی جنوب میں واقع ہے۔ اس وقت اس کا کچھ حصہ ایران میں شامل ہے اور کچھ افغانستان میں۔ نشو و نما افغانستان میں پائی۔ شجرہ نسب 11ویں پشت میں حضرت امام حسین بن علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ جب عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ ترکہ پدری سے ایک باغ اور ایک پن چکی ملی تھی جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزرنے لگی، مگر قدرت نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک دن ایک مجذوب حضرت ابراہیم تندوزی باغ میں تشریف لائے اور ایک کھلی کا ٹکڑا کھلا کر دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ فوراً حضرت خواجہ نے باغ اور پن چکی بیچ کر اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ کئی مقامات میں سے گزرتے ہوئے قریہ ہارون پہنچے، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ اردات میں داخل فرما کر اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اوپر عرش اعظم اور نیچے تحت السرا تک دکھا دیا۔ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن پیر و مرشد نے آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا سفر کیا۔ طواف و زیارت کے بعد ہاتھ پکڑ کر حق و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ جب زیر حتیم کعبہ مناجات کی تو ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ بعد ازاں بارگاہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر باحکم مرشد حضرت خواجہ نے سلام عرض کیا تو روضہ انور سے اس طرح جواب ملا: وعلیکم السلام یا قطب المشائخ برو بحر۔ یہ تو مرشد برحق کے ساتھ کا واقعہ ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ساتھ لے کر حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ حرم کعبہ کے اندر یاد الہی میں مشغول تھے کہ ہاتف کی آواز سنی: اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ اور جب روضہ انور کی زیارت کے لیے پہنچے تو یہ خوشخبری سنی: اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، ہندوستان کی ولایت میں نے تجھے عطا کی۔ یہی وہ بشارت عظمیٰ ہے جس سے میں نے اپنے مقالہ کا آغاز کیا تھا۔ اب لگے ہاتھوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چند بصیرت افروز کرامتیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوران قیام بغداد ایک دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ وحد الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ دوسری کتابوں میں تیر و کمان کا ذکر ہے۔ جب بزرگوں کی نگاہیں اس پر پڑی تو حضرت خواجہ نے فرمایا: یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ یہی وہ لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے دہلی کا بادشاہ گزرا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ ہر سال زیارت کعبہ کے لیے بقوت روحانی اجمیر سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب کام پائے تکمیل کو پہنچا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ
کہ آپ ہر شب بعد نماز عشاء کعبۃ اللہ شریف تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز فجر اجمیر میں ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں بسنے والے ڈاکوؤں نے آپ کے مریدوں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ نے جب نگاہ جمال ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور قدموں میں گر پڑے، چھینا ہوا سامان واپس کیا اور آپ کے دست حق پرست پر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی جو نہایت گار کر ثابت ہوئیں۔ سب نے راہزنی سے توبہ کی اور پوری عمر دین حق پر کاربند رہے اور سچائی کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ حاکم وقت نے ایک بے قصور شخص کو پھانسی دی۔ اس کی ماں روتی پیٹتی ہوئی خدمت خواجہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بیٹا بے قصور تھا، حضور مجھ پر کرم فرمائیں۔ آپ آسا لے کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مقتول کے پاس پہنچ کر آسا سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تو بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، اور دار سے نیچے اترا۔ مقتول یہ سنتے ہی زندہ ہو گیا اور سولی سے اتر کر آپ کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ کلمات الصادقین میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ کا گزر کفار کے ایک بت قدے کی طرف سے ہوا۔ اس وقت 7 کافر بت پرستی میں مشغول تھے۔ آپ کا جمال جہاں آرا دیکھتے ہی بے بس ہو گئے اور قدموں میں آ کر گر گئے، فوراً توبہ کی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کا نام حمید الدین رکھ دیا۔ چنانچہ شیخ حمید الدین دہلوی ان 7 حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہرت پائی۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز صحرا سے گزرے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا۔ یہ لوگ اس قدرت ریاضت و مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں بلکہ نار دوزخ سے بچنے کے لیے خالق نار کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا آگ کا کام جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حق پرستوں کو آگ نہ جلائے گی؟ حضرت خواجہ نے فرمایا دیکھو ہم خدا کے پرستار ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب مسلمان ہو گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیر و تفریح تھے۔ بعض امراء و اجان سلطنت بھی ہمراہ تھے کہ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور میں عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیں ورنہ عتاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے؟ تو عورت نے حضرت قطب الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس مرد سے جو قطب الاقطان بنے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کی ہے اور یہ حمل پیٹ کی طرف اشارہ کر کے انہی کا ہے۔ حضرت قطب صاحب کو یہ بےہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ و امراء مشدر آ گئے۔ فوراً قطب صاحب نے اجمیر کی طرف منہ کر کے کہا یا پیر و مرشد میری مدد فرمائیے۔ فوراً سامنے حضرت خواجہ تشریف لاتے دکھائی دیے۔ حضرت قطب صاحب اور بادشاہ قدم بوس ہو گئے۔ سرکار خواجہ نے فرمایا کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ حضرت قطب صاحب نے سارا ماجرا بیان کیا تو سرکار خواجہ نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے بچے سچ سچ بتا تو کس کا بچہ ہے؟ بچہ فوراً اپنی ماں کے پیٹ سے بول اٹھا
کہ میں ایک چراغے کا بچہ ہوں، میری ماں نہایت بدکار عورت ہے۔ چنانچہ عورت نے بھی اعتراف کر کے معافی مانگی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔